والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین میں دیکھیے لام پر مشدد ہے تو یہاں پر واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے لام کو۔ زال کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کفرو میں رو کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی رو کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وکذبوا زال کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور با کے ساتھ واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بآیاتنا الف کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے، ان کو ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے ساتھ بھی الف مد اور مد آ رہا ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ اولئک لام کے اوپر مد آ رہا ہے، کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اصحاب النار صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر مشدد بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں الف مدہ بھی آ رہا ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ ہم فیہا فا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، ہا کے ساتھ بھی الف مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ خالدون خا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا اولئک میں یہاں پر واو آ رہی ہے تو اس واو کو ہم سائلنٹ کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری جگہ پر الف بھی بنا ہوا آ جاتا ہے، ایسے واو بھی بنی ہوئی آ جاتی ہے اور یا بھی جو خالی ہوتی ہے بالکل، تو ان کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ والذین اور وہ جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین ہی پر رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ پہلے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى میں اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، پھر فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ میں ہدایہ کو یائے متکلم کی طرف مضاف کیا، یعنی پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا یہ آیت پہلے والی آیات کے بالمقابل ہے۔ پہلے والی آیات میں ان لوگوں کا صلہ بیان ہوا ہے جو اللہ پاک کی اتاری ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، اور اس آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اللہ پاک کی آیات کی تکذیب کریں گے۔ آدم کو اللہ پاک نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا اور سجدے کے امتحان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو عملی طور پر بتایا کہ ان کے لیے زمین پر 2 ممکن راہیں ہوں گی، ایک فرشتوں کی طرح حکم الہی کے سامنے جھک جانا، خواہ اس کا مطلب اپنے سے کمتر ایک بندے کے آگے جھکنا کیوں نہ ہو، دوسرا ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔
انسان کی پوری زندگی اسی امتحان کی درسگاہ ہے۔ یہاں ہر وقت انسان کو دو رویوں میں سے کسی ایک رویے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک ملکوتی رویہ یعنی اپنے آپ کو مالک سمجھنا، یعنی دنیا کی زندگی جو معاملہ بھی پیش ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی حق اور انصاف کے آگے جھک جائے۔ دوسرا شیطانی رویہ یعنی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھیں اور وہ ان کے زیر اثر آ کر صاحب معاملہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دے۔ ممنوع درخت کا معاملہ بھی اسی ذیل کا ایک عملی سبق ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر ایک عورت اور مرد کے لیے کوئی نہ کوئی شجر ممنوع ہوتا ہے۔ انسان کے بھٹکنے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور اس حد میں قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ منع کیے ہوئے پھل کو کھاتے ہی انسان اللہ کی نصرت بالفاظ دیگر جنت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ محرومی ایسی نہیں ہے جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو۔ یہ امکان انسان کے لیے پھر بھی کھلا رہتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹے اور اپنے رویے کو درست کرتے ہوئے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ جب بندہ اس طرح پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ کسی انسانی آبادی میں اللہ کی دعوت کا اٹھنا بھی اسی قسم کا ایک سخت امتحان ہے۔ داعی حق بھی گویا ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے لوگوں کو جھک جانا ہے۔ اگر وہ اپنے کبر اور اپنے تعصب کی وجہ سے اس کا اعتراف نہ کریں تو گویا انہوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ اللہ اس دنیا میں عیاناً سامنے نہیں آتا، وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو جانچتا ہے۔ جس نے اللہ کی نشانی میں خدا کو پایا اسی نے اللہ کو پایا، اور جس نے اللہ کی نشانی میں اللہ کو نہیں پایا وہ اللہ سے محروم رہا۔